الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل الریاح کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو مبشرات خوشخبری دینے والی بنا کر ولیذیقکم اور تاکہ وہ تمہیں چکھائے من رحمتہ اپنی کچھ رحمت وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا کچھ فضل من یہ تبعیض کے لیے ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے من قبلک رسولا آپ سے پہلے کئی رسول الی قومہم ان کی قوم کی طرف فجاؤہم بالبینات پس وہ ان کے پاس آئے واضح دلیلیں لے کر فانتقمنا پھر ہم نے انتقام لیا من الذین اجرموا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا اور ہمیشہ سے حق ہے ہم پر نصر المؤمنین مؤمنوں کی مدد کرنا اللہ الذی یرسل الریاح اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو فَتُثِيرُ سَحَابًا پس وہ ابھارتی ہیں بادل کو فَيَبْسُطُوهُ پھر وہ اسے پھیلا دیتا ہے فی السماء آسمان میں کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے وَيَجْعَلُوهُ كِسَفًا اور وہ اسے بنا دیتا ہے کئی ٹکڑے فَتَرَى پس آپ دیکھتے ہیں الودق بارش کو یخرج نکلتی ہے من خلالہ اس کے درمیان سے فَإِذَا أَصَابَ پھر جب وہ برساتا ہے بھی اس کو من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اذا ہم تو اچانک وہ یستبشرون بہت خوش ہوتے ہیں وَإِن كَانُوا وَإِن حالانکہ بے شک وہ کانوا تھے من قبل ان ينزل علیہم اس سے پہلے کہ وہ اتاری جائے ان پر من قبلہ لمبلسین اس سے پہلے یقیناً نا امید فانظر پس تو دیکھ الی آثار رحمت اللہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے نشانات کی طرف آثار نشانات کیف کس طرح یحیی وہ زندہ کرتا ہے الارض زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد ان ذالک بے شک وہی لمحیی الموتى یقیناً زندہ کرنے والا ہے مردوں کو وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے ولئن اور یقیناً اگر ارسلنا ہم بھیجیں ریحاً کوئی آندھی فرعوہ پس وہ دیکھیں اس کھیتی کو مصفراً کہ وہ زرد پڑی ہوئی ہے لظلوا تو ضرور ہو جائیں گے من بعدہ اس کے بعد یکفرون کہ ناشکری کریں گے فإنک پس بے شک آپ لا تسمع نہیں سناتے الموتى مردوں کو ولا تسمع اور نہیں آپ سناتے الصم بہروں کو کیا نہیں سناتے الدعاء پکار اذا ولوا جب وہ لوٹ جائیں مدبرین پیٹ پھیرنے والے وما انت اور نہیں ہیں آپ بہادی العمی اندھوں کو کسی طرح
راستے پر لانے والے، راہ پر لانے والے، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا نہیں سناتے آپ، الا مگر من یؤمن بآیاتنا انہی لوگوں کو جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، فہم مسلمون پس وہ فرما بردار ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ بر و بحر میں فساد کی وجہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کے اندر بنیادی طور پر سب سے بڑا جو گناہ جو ہم سے سرزد ہوتا ہے وہ شرک کی صورت کے اندر ہے۔ البتہ اللہ رب العالمین یہاں سے توحید کے دلائل کو بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان دلائل کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا سب لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ہر انسان اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تم پہچاننا چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہی الہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، تو پھر تم غور کرو اس چیز کے اوپر کہ ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ارسال الریاح کے الفاظ موجود ہیں، یہ ریاح کس کی جمع ہے؟ ریحن کی۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ خوشگوار ہوائیں، خوشگوار ہوائیں۔ اور ایک اور لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوتا ہے الریح، یعنی یہ الریاح جمع کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور ریحن واحد ہے، اور ریح کا لفظ اللہ رب العالمین نے اس ہوا کے لیے استعمال کیا ہے جو عذاب کی صورت کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے، جو عذاب کی صورت کے اندر ہوگی، جو آندھی کی صورت کے اندر ہوگی۔ اور ریاحن کا جو لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں، یعنی جمع کا جو صیغہ استعمال ہوگا، اس کے اندر کون سی ہوائیں شامل ہوں گی؟ جو خوشگوار ہوں گی۔ اور واحد کے صیغے کے اندر وہ ہوائیں مراد ہوں گی جو خوشگوار نہیں ہوں گی۔ اور اس بات کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو آپ نے انہی آیات کے اندر آگے ایک آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور وہاں پر ریحًا کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا؟ آندھی، ٹھیک ہے، ہوا ہے لیکن وہ آندھی کی صورت کے اندر ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، آپ کو فائدہ دے گی۔ اور اسی طرح سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ۔ یہاں پر بھی غور کریں، اللہ رب العالمین نے کون سا صیغہ استعمال کیا؟ واحد کا، جمع کا اللہ رب العالمین نے نہیں کیا۔ پھر اسی طرح آپ سورہ حاقہ اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر کیا آتا ہے؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یعنی واحد کا صیغہ آئے گا۔ تو جب بھی واحد کا صیغہ آئے تو اس وقت کیا مراد ہوگی؟ جو ناخوشگوار ہوائیں ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی جو عذاب والی ہوائیں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جو نقصان پہنچانے والی ہوا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ مراد ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین جمع کا صیغہ استعمال کریں جیسے ریاح، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہیں؟ خوشگوار ہوائیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کون سا صیغہ استعمال کیا؟ جمع کا صیغہ، کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ اس رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی بنا کر۔ اب ریاح کا لفظ آ گیا، ترجمہ ہم نے یہی کرنا تھا، لیکن آگے مبشرات مزید وضاحت کے لیے بھی آ گیا، جس طرح کہ کالریح کیا نام ہے، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، ٹھیک ہے، واما عاد فاہلکوا بریح صرصر۔ تو اللہ نے آگے صفت بھی لگا دی ہے، لیکن
نہ بھی ہو تو ترجمہ ہم نے یہی کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو قسم کی خوشگوار ہواؤں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے فائدوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ ایک رحمت کی بارش کی خوشخبری دینے والی ہوا کہ جس سے گرد و غبار اور فضا کے اندر جو زہر پھیلا ہوا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مردہ زمین سیراب ہو جاتی ہے، پھر طرح طرح کی فصلیں، پودے اور درخت پیدا ہوتے ہیں، تمام جانداروں کی بنیادی ضرورت پانی اللہ رب العالمین بارش کے ذریعے سے مہیا کرتا ہے۔ تو الغرض بہت سے فوائد ہیں۔ اور دوسری وہ ہوا جو موافق ہوتی ہیں کس کے لیے؟ کشتیوں کے لیے اور جہازوں کے لیے، کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پہلے زمانے میں جو رواج تھا وہ بادبانی کشتیوں کا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا جو چلنے کا انحصار تھا وہ موافق ہواؤں کے اوپر تھا۔ آج کل تو ہمارے پاس جہاز آ چکے ہیں یا انجن پر چلنے والی کشتیاں آ گئی ہیں، اگرچہ ان کو ضرورت نہیں ہوا کی، لیکن ان کے اوپر بھی اگر موافق ہوا نہ ہو تو ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، یعنی کہ زور لگے گا ان کو، اور اگر موافق ہوا ہو تو آسانی کے ساتھ یہ جا سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ دو ہوائیں یہاں پر ذکر کی کہ اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر کیوں بھیجا؟ ولی مبشرات، ایک تو یہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ہوا کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا کہ جب وہ ہوائیں چلتی ہیں تو تم کیا ہے؟ خوش ہو جاتے ہو۔ یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا طرز عمل کیا تھا؟ کیا جب بھی ہوا چلتی کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشی محسوس کرتے تھے؟ بادل جب آتے تھے کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جایا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جب تک بارش نہیں ہو جاتی تھی یہی رہتی تھی کہ جب بادل بنتے تھے، بادل آتے تھے، کہ کہیں یہ عذاب والے بادل نہ ہوں۔ کبھی آپ میرے حجرے میں داخل ہوتے اور کبھی حجرے سے باہر نکل کر مسجد نبوی کے صحن میں چلے جاتے، یہ کیفیت آپ کی رہتی تھی۔ اور وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے ایک قوم تھی ان کے اوپر اسی طرح بادل بھیجا، فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، وہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہے تھے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو وہ کہنے لگے یہ وہ بادل ہیں جو ہم پر برسیں گے، ہم پر بارشیں لے کر آئیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ یہ جو انہوں نے اپنے متعلق فیصلہ کیا یہ بہت جلدی والا فیصلہ ہے کہ یہ ان کے اوپر بارش برسائے گا۔ ریح فیہا عذاب علیم، اللہ کہتے ہیں اس میں ایک ایسی ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں ریح کا لفظ ہے واحد، تدمر کل شیء بامر ربھا، اور وہ ہر چیز کو تباہ کر دے گی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پھر ان کے گھر ہی نظر آئیں گے اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسی طرح مجرمین کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے جب ہم بادلوں کو بنتا ہوا دیکھتے ہیں یا اپنے علاقے کی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں، کیا ہماری بھی کیفیت وہی ہوتی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یا پھر اس قوم کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کے اندر کیا، کہ وہ مطلب بالکل کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر بارش برسائے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں فی ریح فیہا عذاب علیم، اس میں ایک ہوا ہے جو ان کے لیے دردناک عذاب کی صورت بننے والی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آپ کو بتلا رہا تھا وہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہتے، کبھی حجرے کے اندر داخل ہونے کبھی صحن کے اندر جا رہے ہیں، جب تک کہ وہ بارش نہ برسنا شروع ہو جائے۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بارش بھی، یہ بادل بھی ہم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب والا حکم لے کر نہ آیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مبشرات، خوشخبری دینے والی بنا کر میں ہواؤں کو جب بھیجتا ہوں، اور اللہ کیوں بھیجتے ہیں؟ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی کچھ رحمت۔ اب من یہاں پر تبعیض کے لیے، یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین نے ساری رحمت تمہیں چکھائے گا، نہیں، کچھ رحمت۔ اور
اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک رحمت کا ایک حصہ اس کائنات کے اندر رکھا ہے اور 99 حصے رب العالمین نے اپنے پاس رکھے، اس ایک حصے کی وجہ سے جانور جو خون خوار جانور بھی ہوتا ہے وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ جو ہم آپس میں محبتیں شفقتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ایک رحمت کا حصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اوپر رکھا، اس ایک رحمت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر کافر مشرک اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر کرنے والا، اللہ رب العالمین کے سامنے اترانے والا، اکڑنے والا، رب کے مقابل کھڑے ہونے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر رحمت جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوگی؟ اہل ایمان کے لیے، اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی کئی آیات دلالت کرتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی کچھ رحمت، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور دوسرا ہواؤں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ تم کشتیاں جو ہیں اس رب العالمین کے حکم سے چلے۔ اب یہاں پر ایک غور کریں، پانی کے اوپر کیا کوئی چیز آپ رکھتے ہیں وہ پانی کے اوپر ٹھہر سکتی ہے؟ نہیں، جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ اتنا بڑا جہاز کشتی اور پھر اس کے اندر لاکھوں من ٹنوں کے حساب سے تجارتی سامان موجود ہے اس کے اندر، لیکن وہ پانی کے نیچے نہیں جا رہا، ڈوب رہا نہیں ہے۔ کون اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے؟ کس نے اس کو رکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ غور تو کر کے دیکھیں، ہم غور نہیں کرتے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے۔ اللہ نے اس کو آیات ہی کہا ہے کہ میری یہ نشانیوں میں سے ہے، غور کرو۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، یہ کشتیاں جو ہیں تمہارے حکم سے نہیں چلتی۔ اب میرے پاس مثال جہاز موجود ہے، انجن بھی ہم نے اچھا آلہ لگایا ہوا ہے، ہر چیز کی سہولت ہم نے اس کے اندر لگائی ہوئی ہے۔ کیا اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ ہم اس کو چلا سکتے ہیں؟ ہم اس کو پانی کے اوپر چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو رب العالمین کے ہی حکم سے وہ چلتا ہے۔ جو ڈوبتے ہیں تو کیا وہ پانی کے علاوہ کہیں اور جا کے ڈوبتے ہیں؟ کیا وہ پانی میں ہی ڈوبتے ہیں نا جا کر؟ تو اللہ رب العالمین کا جب حکم آتا ہے ڈوبنے کا تو وہ ڈوب جاتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے چلنے کا تو وہ چلتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے تمہیں میں نے جہازوں کا سفر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اب اللہ رب العالمین کے فضل سے مراد کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا سکو، تجارت کے لیے جا سکو، اپنی دوسری ضروریات کے لیے سفر کر سکو، یعنی یہ بڑا سستا اور آسان ترین سفر ہوتا ہے۔ پھر آپ تجارتی سامان ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل کرتے ہو، اور پھر ایک علاقے میں پیدا ہونے والی جو چیز ہوتی ہے صرف وہاں تک وہ محدود نہیں ہوتی، وہ دوسرے علاقوں تک پہنچتی ہے، بلکہ دنیا کے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہواؤں کے بھیجنے کے فوائد چند یہاں پر بیان کیے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کیوں نعمت تمہیں دی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یعنی اس کی وحدانیت مان کر اس اکیلے کی عبادت کرو۔ اب یہ جو میں نے آپ کو یہ معنی کیا ہے کہ اس اکیلے کو الہ مانو، اس کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو، اسی کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو، یہ میں نے اپنی طرف سے بات آپ کو نہیں بیان کی، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ ایمان والو اللہ رب العالمین نے جو تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے دیا ہے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اگر تم اسی ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو، یعنی اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، یعنی شکر کی اگر کوئی صورت بنتی ہے تو وہ صورت کیا ہے؟ عبادت۔
عبادت ہی کے ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ النحل کے اندر فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کہ اگر تم اس کی ہی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ یعنی کہ گویا کہ ان دونوں آیات کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرو، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار کرو، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اس کی قدرتوں کا اقرار کرو، اور پھر اس اکیلے الہ کی عبادت کرو، اس کی نہ ذات میں کسی کو شریک کرو، نہ اس کی صفات میں کسی بھی لحاظ سے کسی کی کوئی شراکت نہ سمجھو نہ کرو۔ وَاشْكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا اب یہاں پر درمیان میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اے نبی آپ نے اتنی واضح آیات ان کے سامنے بیان کر دی، اتنی واضح آیات ان کے سامنے رکھ دی ہیں، پھر بھی اگر یہ کافر ایمان نہیں لاتے اور اپنی ضد پر ہی اڑے رہتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ پہلے یا آخری رسول نہیں ہیں صرف کہ ہم نے آپ کے اوپر ہی یہ مصیبتیں اور یہ تکلیفیں نازل کی، نہیں، آپ سے پہلے کئی رسول آئے، آپ کے بعد تو کوئی رسول آنے والا نہیں کیونکہ آپ آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ پہلے شخص نہیں ہیں کہ جس کو جھٹلایا گیا ہو، بلکہ آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور وہ اپنی قوموں کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، اور وہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کی وحی تھی، آیات تھی، نشانیاں تھی، معجزات تھے، لیکن وہ کفار اپنے جرائم پر اڑے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ہم نے ان کو اسی طرح تکذیب کرنے کی اجازت دیتے رہے کہ ٹھیک ہے تم نبیوں کو جھٹلاتے رہو، کہ نبیوں کو قتل کرتے رہو؟ نہیں، ہم نے فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ان لوگوں سے انتقام لیا جو جرم پر اڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر یعنی کہ آپ کو ایک تو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں جن کو جھٹلایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ جو اپنے رسولوں اپنی قوم کی طرف آئے تھے اور واضح دلائل لے کر آئے تھے، تو فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ تو اگر یہ لوگ آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، آپ پریشان نہ ہو۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ پر صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ حساب لینا ہمارے اوپر ہے، ہم ان سے حساب و کتاب لیں گے، ہم ان کو پکڑیں گے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا تھا، تو ہم ان کا بھی انتقام لے لیں گے۔ اب یہاں پر انتقام جو لینا ہے وہ انتقام کا ایک معنی کیا ہوتا ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر کسی بندے نے مجھ پر کوئی ظلم کیا ہے، مجھ پر کوئی زیادتی کی ہے، مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو اب میں اس کا بدلہ لیتا ہوں۔ اب اس انتقام کی صورت میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں کہ جو چیز جو اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا اس کے لیے انتقام کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ رب العالمین کی ذات کا انتقام ہماری طرح کا انتقام نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ہم مشابہت بیان کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی تمثیل بیان کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ جس طرح اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے اس طرح اللہ رب العالمین انتقام لیتا ہے، اور فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم پر یہ حق ہے، لازم ہے، ہمیشہ سے یہ حق رہا ہے کس کا؟ اہل ایمان کا، کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہاں پر تسلی دے دی کہ ہمیشہ یہی نہیں ہوگا کہ ہمیشہ حالات ایک جیسے ہی رہیں گے اور یہ تمہیں تکلیف کا نشانہ بناتے رہیں گے، نہیں، بلکہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اللہ کہتے ہیں ہم ضرور اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم ان کی وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ جب سارے کے سارے گواہ کھڑے ہوں گے، قیامت کا دن یعنی موجود ہوگا، اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے، ان کو نہ دنیا کے اندر بے یارو مددگار چھوڑیں گے اور نہ ہی قیامت والے دن۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی حکمت کے تحت ہے، ہم نہیں اس چیز کو جانتے،
ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب مدد کرنا اہل ایمان کی ضروری ہے، یعنی کن حالات کے اندر ان کو مدد کی ضرورت ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اور کن حالات کے اندر ان کی تھوڑی سی آزمائش کی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی ہیں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان کا واقعہ الرحیق المختوم کے اندر پڑھا بھی ہوگا کہ وہ صحابی ہیں جن کو اذیتیں تکالیف بہت زیادہ دی جاتی تھی، یعنی جن مظالم کا ذکر آپ مکہ کی زندگی کے اندر پڑھیں گے اور جن شخصیات کا تذکرہ آپ پڑھیں گے، ان میں سے ایک خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن کو بہت زیادہ اذیتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ صحابی ہیں اور تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، ایمان سے دل برداشتہ نہیں ہوئے، ایمان کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، غلام تھے، غلامی کی حالت میں ظلم برداشت کرتے رہے، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ تو بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اب غور کریں یہاں پر کہ وہ صحابی رسول جو اذیتیں تکالیف برداشت کر رہے ہیں، وہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب یہ دے رہے ہیں کہ ابھی تو تمہارے ساتھ وہ معاملات نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوئے تھے، تمہیں تو وہ اذیتیں تکالیف اس طرح نہیں دی گئی جس طرح پہلے لوگوں کو دی گئی کہ ان کے جسم پر وہ لوہے کی کنگھی چلائی جاتی اور جسم سے گوشت کو اتار لیا جاتا تھا، نوچ لیا جاتا تھا، اور ان کے ٹکڑے کر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور گرم تپتے ہوئے تیل کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ کیفیات تھیں عذاب کی، اور تمہارے اوپر تو ابھی وہ آزمائشیں نہیں آئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جواب دینے لگے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی۔ تو یہ یاد رکھیے اللہ کی مدد ہے، لیکن کب؟ جب اللہ دے، اور جب اللہ مدد نازل کرتا ہے تو وہ یقیناً ایسی مدد ہوتی ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کس انداز کے اندر زندگی گزاری آپ اچھی طرح مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر دیکھیں کس طرح مدد کی، کہ انسان حیران ہے اللہ کی قدرت کے اوپر۔ اگر وہ دیکھنا چاہے رب کی قدرت کو دیکھ سکتا ہے، اللہ کے اس وعدے کو دیکھ سکتا ہے کہ بدر کے میدان کے اندر اہل ایمان سے کیا گیا وعدہ اللہ رب العالمین نے کس طرح پورا کیا۔ مسلمانوں کی تعداد 313، کفار کی تعداد 1000، ساز و سامان سے وہ لیس ہیں، ہر طرح کا جنگی سامان ان کے پاس موجود ہے، مسلمانوں کے پاس جنگی سامان بھی موجود نہیں، تعداد بھی ان سے بہت کم ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی مدد تھی، نصرت تھی، اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہم نے مدد کیوں کی؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے اور باطل کو باطل کر کے اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے رکھ دے۔ ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اسی طرح زندگی بسر کرتے رہیں، ان کو فیصلہ کرنے میں ہی مشکل ہو جائے کہ حق کون ہے باطل کون ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر، ہماری زندگی دیکھیں نا کیسی عجیب ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں پڑتا حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہم اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں آتے اس حق کی طرف جو حق ہے واقعی، جو باطل ہے اس کو باطل سمجھ کر ہم ترک نہیں کر رہے ہوتے، باطل والا باطل کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، حق والا حق کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اور دونوں سمجھتے ہیں ہم دونوں حق کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرق کر کے دکھا دیا، اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں غلبہ دے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ اللہ کی مدد نصرت اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا حق رکھا ہے، لیکن کیا ہے؟ ہمارے اوپر بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے،
لیکن ہمیں ان اسباب پر بھی توجہ کرنا چاہیے جن کے ذریعے سے نصرت الہی اترتی ہے، اس کا نزول ہوتا ہے، اور اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو رکاوٹیں بن رہی ہیں نصرت الہی کے نزول کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کس کے ساتھ؟ اہل ایمان کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الرياح، دوبارہ پھر اللہ رب العالمین کلام کو دوبارہ توحید کی طرف پھیرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ مثلا جو ایک ہوا جو ہے جو ایک کنکر کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتی اور کنکر زمین پر آ پڑتا ہے، لیکن یہی ہوا آبی بخارات کو ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتی ہے، پھر وہ آبی بخارات جن میں کروڑوں ٹن پانی موجود ہوتا ہے، اور اس وزن کا اندازہ زمین کے اس رقبے سے لگایا جا سکتا ہے جس رقبے میں یہ بارش ہوئی ہے اور جتنے انچ بارش ہوئی ہے۔ اور دوسری یہ کہ ان بار بردار ہواؤں کا رخ طبیعی طور پر متعین نہیں ہوتا کہ لازماً فلاں جانب ہی چلے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرف خود چاہے اسی طرف ہی اس کو موڑ دیتا ہے، اس لیے جہاں چاہتا ہے اللہ رب العالمین وہیں بارش ہوتی ہے، دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی، اور جتنا چاہتا ہے اتنی ہوتی ہے، زیادہ بھی نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ بادل کسی ایسے ٹھنڈے فضائی علاقے میں پہنچتے ہیں جو آبی بخارات کو پھر سے پانی میں منتقل کر سکیں تو وہاں بھی بادلوں کا سارا پانی یک لخت پانی بن کر زمین پر نہیں گر پڑتا، بلکہ قطرہ قطرہ بن کر گرتا ہے، حتیٰ کہ اگر ٹھنڈک زیادہ ہو تو بھی وہ قطرے ہی اولے بن کر گرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ سردی کی وجہ سے سارا پانی برف بن کر یک لخت گر پڑے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اور بارش سے پہلے زمین کا یہ حال کیا تھا کہ دھول اڑتی پھرتی نظر آتی تھی، درختوں کے پتوں پر گرد و غبار پڑا ہوا تھا، بارش ہوتی ہے تو درخت کیا ہے؟ دھل جاتے ہیں، زمین لہلہانے لگتی ہے، یعنی گویا کہ اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ پھر کئی قسم کے جاندار بھی بارش میں پیدا ہو کر بولنے اور چلنے پھرنے لگتے ہیں، ایک بہار سی آ جاتی ہے، دل کیا ہے جس سے مسرور ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی تمام مخلوق کی روزی کا سامان بھی میسر آنے لگتا ہے۔ اور انسان جو بارش سے پہلے مایوسی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ خوش ہو کر دوبارہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، پھولنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الرياح، یہ عبارت تھی شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ نقل کی کہ اللہ الذی یرسل الرياح، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا۔ اب کیا ہے یہاں پر الریاح کا لفظ آیا جمع کا، تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ یہ کون سی ہوائیں ہیں؟ جو خوشخبریوں والی، جو خوشگوار ہوائیں۔ فتصیر سحابا، وہ کیا ہیں؟ بادلوں کو ابھارتی ہیں۔ پھر وہ اللہ رب العالمین اس کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے بادلوں کو، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، پھر اس کو کئی ٹکڑوں کی صورت کے اندر اللہ رب العالمین بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں اس کے اندر سے بارش کیا ہے؟ نکلتی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور جب بھی وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پانی کو برساتا ہے تو إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں اچانک وہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت خوش ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت یہاں پر معروف واقعہ ہے، اور زکوٰۃ کے معاملے میں، صدقہ کے معاملے میں آپ علماء سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ بارش صرف خاص اسی کے باغ میں ہوئی، اسی کی زمین پر بارش ہوئی، ایک بادل آیا اور اس کی زمین پر برس کر چلا گیا، باقی کہیں پر بارش نہیں ہوئی۔ تو سوال کرنے والے نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ تمہارے پاس بارش ہوئی ہے باقی جگہ پر نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی زمین کی جب بھی پیداوار ہوتی ہے 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے یعنی اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتا ہوں، اور دوسرا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا ایک حصہ میں دوبارہ اسی زمین پر لگا دیتا ہوں اس کی فصل تیار کرنے پر۔ اس نے کہا شاید یہی تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خاص تمہارے پاس بادلوں کو بھیجا، حکم دیا، اور تمہارے پاس برس کر وہ چلے گئے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو من عبادہ کی تفسیر آ گئی کہ جب بھی اللہ رب العالمین برساتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یہ رب العالمین کا حکم ہے، آپ کے اور میرے حکم سے کچھ نہیں ہونے والا۔
ہاں ہم اسباب اختیار کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، ہم استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، گڑ گڑائیں گے رب العالمین کے سامنے، لیکن بارش اسی وقت ہونی ہے جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ میرا اور آپ کا کسی کا کوئی اختیار اس کے اندر نہیں ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قبل، یہ ان جو ہے اصل میں کیا تھا؟ اِنَّهُمْ كَانُوا، وَإِن كَانُوا اصل میں کیا تھا؟ یہ اِنَّهُمْ كَانُوا کہ بے شک وہ تھے، واو یہ حالیہ ہے، اور انہم بے شک وہ کانو تھے، لمبلسین، ٹھیک ہے، یہ لمبلسین پر جو لام ہے نا، اس کی وجہ سے ہم نے انا کو ان کے اندر تبدیل کر دیا ہے اور ہم کو حذف کر دیا ہے۔ اب من قبلی ہی یہاں پر دو مرتبہ، یعنی من قبلی اور من قبلی ہی، تو دوبارہ من قبلی ہی جو لایا گیا ہے وہ تاکید کے طور پر ہے، یعنی بارش اترنے سے پہلے اس وقت تک بالکل تم نا امید تھے، اور تمہیں اس نا امیدی کو فوری خوشخبری میں تبدیل کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، یعنی جب بالکل بندہ نا امید ہو، ٹھیک ہے، اس وقت انسانوں کے چہرے پر خوشی لانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ آسانی، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، حالات آئیں گے تنگ، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی دیں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اللہ کہتے ہیں اس بارش کے اترنے سے پہلے بالکل نا امید ہے۔ شاید کہ ہمیں یہ بات اس طرح سمجھ میں نہ آئے کیونکہ ہم کسان نہیں ہیں۔ جو کسان ہیں ذرا ان سے پوچھئے بارش کی ان کے ہاں کیا اہمیت ہے، اور پھر اسی طرح ان علاقے والے لوگوں سے سوال کیجئے جہاں پر صرف انحصار پانی کا بارش کے اوپر ہے، کہ وہ بڑے بڑے تالابوں کی صورت کے اندر پانی کو جمع کرتے ہیں، پورے سال اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے پوچھئے بارش اذا ہم یستبشرون، کیا واقعی وہ خوشی کا سما ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ جو نا امیدی سی ہوتی ہے وہ فوری طور پر خوشی میں بدلنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کس طرح بدلتا ہے وہ بھی غور کریں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ذرا دیکھیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے نشانات نازل کر رہا ہے۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح اللہ رب العالمین زمین کو، وہ مر چکی تھی، اس کو اللہ رب العالمین زندہ کر رہا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ہم قیامت والے دن مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ اسی طرح ان ذالک لمحیی الموتى، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور یہ قدرت کا ادنا سا کرشمہ ہے کہ اللہ رب العالمین تم پر بارش نازل کرتا ہے، اور وہ زمین جو بالکل بنجر، غیر آباد اور پوری تمہاری کوشش کرنے کے باوجود وہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا تھا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے اگا کر دکھا دیا، تمہیں زندہ کر دیا اس کو۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اب یہاں پر دیکھیں ری کا لفظ آ گیا واحد، اور اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر ہوا بھیجیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، تو وہ اپنی کھیتی کو دیکھیں، یعنی وہ جو ہوا ہو یا تو وہ سخت گرم ہو یہ سخت سرد ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے ان کے جو کھیت ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ زرد پڑ جائیں، تو کیا کرتے ہیں؟ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی یہ حال ہے ان مسلمانوں کا جو دنیا دار ہیں، اور اسی طرح کافروں کا، مشرکوں کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے تو اس وقت تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن شکر پھر بھی ادا نہیں کرتے، اور جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو اس وقت ان کو اللہ تو یاد آتا ہے لیکن صبر و شکر کے لیے نہیں بلکہ کفر اور ناشکری کے لیے، اور اللہ رب العالمین کو اپنی تنقید کا ہدف بنانے کے لیے ان کو رب العالمین کی ذات یاد آتی ہے۔ یعنی نعمت ملنے پر اللہ کا احسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب نعمت زائل ہو جاتی ہے اس وقت بھی اللہ رب العالمین کو کوسنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں التجا کریں، گڑ گڑائیں، رب العالمین سے معافی مانگیں، ہم بھی اپنے حالات کے اوپر ذرا غور کریں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ اگر یہ لوگ توحید کے اتنے بڑے دلائل
دیکھنے کے باوجود، اتنی بے شمار نشانیوں کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم زدہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ زندوں کو تو سنا سکتے ہیں، لا تسمع الموتى، مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، آپ کان والوں کو تو سنا سکتے ہیں، بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی جب وہ کفر اور عناد پر اڑے ہوئے ہیں تو یہ لوگ زندہ نہیں ہیں، حقیقت میں وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ یہ کان رکھنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ بہرے ہیں، اور ایسے بہرے ہیں ولوا مدبرین، جو پیٹھ دے کر جا رہے ہیں، جنہیں کسی بھی صورت بات پہنچائی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ ایک تو وہ کیا ہے؟ بہرا ہے، اور پھر اس کا منہ آپ کی طرف نہیں ہے، پیٹھ آپ کی طرف ہے۔ منہ چلے آپ کی طرف ہوتا، کچھ نہ کچھ وہ آپ کے ہونٹوں کو ہلنے سے سمجھ جاتا، تو وہ کیسے بات آپ کی سن سکتا ہے؟ وہ تو سماعت سے محروم ہے، پیٹھ دے کر جا رہے ہیں، آپ ان کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ تو یعنی کہ اللہ رب العالمین یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب یہاں پر اگرچہ اس آیت کے اندر اور اس سے ملتی جلتی جو آیات ہیں اس میں مردوں اور بہروں سے مراد کیا ہے؟ جو ایمان نہیں لائے، کافر مشرک ہیں، ان کو اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ لیکن یہ واضح دلیل ہے کہ جو فوت شدہ ہے وہ زندہ شخص کی بات کو نہیں سن سکتے، کیونکہ اگر مردے سنتے ہوتے تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات نہ کہتے کہ ایمان نہ لانے والوں کو اللہ رب العالمین مردوں کے ساتھ تشبیہ نہ دیتے، کیونکہ مردہ تو سنتا ہے، تو پھر تشبیہ کس بات کی ہے؟ تو تشبیہ دی ہی اسی صورت میں دی جا رہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، تو یہی کیفیت ان کافروں کی ہے۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان اس کے اندر بھی وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور غلط عقیدہ نظریہ انہوں نے اپنا لیا، اور کیا انہوں نے کہا کہ جی مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، سماع موتا کے وہ قائل ہو گئے کہ مردے سنتے ہیں، حالانکہ مردے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہا لا تسمعوا الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس دنیا کی بات ہے، مرنے کے بعد کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ہرگز نہیں سنانے والے اس شخص کو جو قبروں کے اندر موجود ہیں، کس طرح آپ سنا سکتے ہیں؟ اچھا، پھر دو استثناء موجود ہیں احادیث کے اندر۔ ایک تو بدر کا جو واقعہ ہے، جب کفار ان کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد آپ نے ایک کنویں کے اندر ان کو ڈال دیا، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں پر آئے اور آپ نے ان سے آ کر خطاب کیا، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مردے ہیں، یہ کہاں سے سنتے ہیں؟ اب غور کریں یہاں پر سیدنا عمر نے یہ بات کیوں کہی؟ اگر صحابہ کا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، نبی علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ سنتے ہیں، تو پھر اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تعجب اسی لیے کیا کہ ایک ایسی چیز جس کا امکان ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے ان کے ساتھ کر رہے ہیں گفتگو؟ آپ نے کیا فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا ہے میری گفتگو، اور یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں میری بات، لیکن جواب نہیں دے سکیں گے، میری بات کو یہ سن رہے ہیں۔ اسی طرح وہ واقعہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جب ہم میت کو دفنا کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، کس کو سنتا ہے؟ جوتوں کی آواز۔ یہاں پر ہماری آوازیں نہیں سن رہا، ہم نے جو دعا کی ہے وہ بھی نہیں سن رہا، وہ نہ وہ ہماری دعا سن رہا ہے نہ ہماری گفتگو کو سن رہا ہے، وہ صرف کیا سن رہا ہے؟ ہمارے چپلوں کی، جوتوں کی آواز کو۔ اب غور کر لیں، یہاں پر بھی بات سمجھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے مطلق سماعت کو ذکر نہیں کیا کہ مطلق وہ سنتے ہیں، جو تم کہو گے وہ سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے جی ہماری قبر پر ہمارا کون آیا ہے، ہمارا باپ آیا ہے، بیٹا آیا ہے، کون آیا، کون سا عزیز آیا ہے ہماری قبر پر، کیا اس نے دعا کی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ان کو پتہ۔ وہ تو کیا نام ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے، قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ہمیں اٹھایا کب جائے گا، تو وہ کہاں سے اس چیز کو سن سکتے ہوں؟ تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ مردے نہیں سنتے، اور یہ جو دو استثنائی صورت ہیں اس کو استثناء کہتے ہیں، یعنی اصول قانون یہی ہے کہ مردہ نہیں سنتا، مردہ نہیں سنتا، ٹھیک ہے۔ یہ استثنائی صورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جوتوں کی آواز اس کو سناتے ہیں۔
بدر کا واقعہ یہ استثنائی صورت موجود ہے۔ تو فرمایا اذا ولوا مدبرین وما انت بہاد العمی۔ اب یہاں پر اندھوں سے مراد کون سے اندھے ہیں؟ جو دیکھ نہیں سکتے؟ نہیں، دل کے اندھے مراد ہیں، کہ ان کو آپ ان کی گمراہی سے نجات نہیں دلوا سکتے، سیدھی راستے پر آپ نہیں لا سکتے ان کو، اور نہ ہی آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف کیا ہے؟ بات کو پہنچا دینا ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ ہماری آیات ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں، اور یقیناً سنانے کا فائدہ ملے گا ان لوگوں کو من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون، تو وہ فرما بردار ہیں، وہ مانیں گے کہ واقعی اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی ان قدرتوں کا اظہار کیا ہے۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا الہ معبود ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک، نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی شریک، کسی طرح کی کوئی شراکت نہیں، ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر، اسماء و صفات کے اندر کسی قسم کی کوئی شراکت نہیں ہے، رب العالمین اکیلا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان کس طرح بڑھتا ہے؟ جب ہم قرآن کو سنتے ہیں، حدیثوں کو سنتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیثوں کو پڑھتے ہیں، ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔